السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کی ماحولیات حصہ دوم اس درسی کتاب سے سبق نمبر 1 شیواجی مہاراج کی پیدائش سے پہلے کا مہاراشٹر، اس سبق کو پڑھیں گے۔ آپ کی درسی کتاب کا جو سرِ ورق ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پر شیواجی مہاراج کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ کتاب جو ہے شیواجی مہاراج پر ہی پوری طرح سے بنی ہوئی ہے۔ تو سبق کا عنوان ہے شیواجی مہاراج کی پیدائش سے پہلے کا مہاراشٹر۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ یہ تصویر دیکھیے شیواجی مہاراج کی۔ شیواجی مہاراج جو تھے وہ بہت ہی مشہور شخص تھے، اور آج بھی جو ہے ہم شیواجی مہاراج کی جینتی، ان کی پیدائش کا دن، جو سالگرہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ مناتے ہیں ہر سال، اور یہ بہت ہی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ بچے اس روز بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کے جنم دن کے موقع پر پیارے پیارے گیت اور نظمیں گاتے ہیں، ان کی تصویر کو ہار پہناتے ہیں اور بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ جو ہے شیواجی مہاراج کی جے کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو بچوں جانتے ہیں شیواجی مہاراج کون تھے اور انہوں نے ایسا کون سا اہم کارنامہ جو ہے انجام دیا۔ یہ ہمارا بھارت کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور یہاں پر یہ اس بھارت کے نقشے میں دیکھیے، یہ ہماری مہاراشٹر ریاست آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، جس ریاست میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ شیواجی مہاراج جس زمانے میں وہ گزرے ہیں وہ عہد وسطیٰ کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں ہر طرف جو ہے راجاؤں اور شاہوں کی عملداری تھی۔ بہت سے راجا جو ہے عوام کی بھلائی کا خیال رکھنے کی بجائے، یعنی عوام کی بھلائی کا سوچنے کی بجائے، وہ صرف اپنی ہی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ لیکن اسی زمانے میں بعض ایسے راجا اور بادشاہ بھی تھے جنہوں نے اپنے دور حکومت میں عوام کی بھلائی کے کام کیے، یعنی دور حکومت یعنی ان کی حکومت کے زمانے میں، دور یعنی زمانہ، بھلائی کے کام کیے۔ شمال میں مغل بادشاہ، یہ دیکھیے یہ ہمارا بھارت کا شمالی حصہ، شمال کا مطلب یعنی بھارت کا شمالی حصہ، تو یہاں پر کون سے مغل بادشاہ تھے؟ بادشاہ اکبر۔ اور جنوبی حصہ، یہ ہمارا بھارت کا جنوبی حصہ کہلاتا ہے، یہ مشرقی حصہ ہے اور یہ مغربی حصہ۔ تو شمال میں بادشاہ اکبر، اور جنوب میں جو ہے کون تھے؟ وجے نگر کے راجا کرشن دیو رائے۔ انہوں نے جو ہے اپنی رعایا کی، اپنے دور میں جو ہے رعایا کی طرف جو ہے بہت توجہ دی اور ان کے لیے بھلائی کے کام کیے۔ اس کے لیے تاریخ میں مشہور ہے۔ ان کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے شیواجی مہاراج کا نام بھی فخر سے لیا جاتا ہے۔ دیکھیے آپ دیکھیں گے یہ ہے شہنشاہ اکبر اور یہ ہے کرشن دیو رائے، یہ جو ہے راجا کرشن دیو رائے، ان کی حکومت شمالی حصے میں ہوا کرتی تھی، اور راجا کرشن دیو رائے کی حکومت ہمارے بھارت کے جنوبی حصے میں ہوا کرتی تھی۔ شیواجی مہاراج نے مہاراشٹر میں سوراج کی بنیاد رکھی۔ یہ دیکھیے یہ ہماری ریاست مہاراشٹر ہے، جس کو ہم نے ہمارے بھارت میں سے ہم نے جو ہے یہ اتنا حصہ ہم نے آپ کو دکھانے کے لیے نقشہ جو ہے نکالا ہے۔ یہ کون سی ریاست ہے؟ ہماری ریاست مہاراشٹر۔ تو یہاں پر انہوں نے جو ہے سوراج کی بنیاد رکھی۔ کس نے سوراج کی بنیاد رکھی؟ شیواجی مہاراج نے۔ سوراج کا مطلب ہوتا ہے سوراج، سوراج یعنی خود کا راج۔ انہوں نے ہمارے مہاراشٹر میں خود کی حکومت قائم کی۔ اس سے پہلے جو ہے تقریباً 400 سال تک سوراج نہیں تھا۔ مہاراشٹر کے بڑے سے حصے کو احمد نگر کے نظام شاہ اور بیجاپور کے عادل شاہ، ان دو سلاطین نے آپس میں تقسیم کر رکھا تھا۔ یہ جو دو سلطان تھے، احمد نگر کے جو ہے نظام شاہ اور بیجاپور کے عادل شاہ، انہوں نے آپس میں تقسیم کر کے یہ ہمارے مہاراشٹر پر حکومت کرتے تھے۔ وہ فراخ دل نہیں تھے، ان کے دور میں رعایا پر زیادتی ہوتی تھی، دونوں میں نااتفاقی تھی، ان میں اکثر لڑائیاں ہوتی جس کی وجہ سے رعایا پریشان رہتی تھی۔ لوگ خوشحال نہ تھے، لوگوں کو کھلے عام جشن منانے اور مذہبی رسم و رواج کی آزادی نہ تھی، یعنی ان کے زمانے میں جو ہے رعایا خوشحال نہیں تھی، کیونکہ وہ رعایا پرور نہیں تھے،
ان میں ہی آپس میں نا اتفاقی تھی، یعنی ان میں ہی آپس میں یکجہتی نہیں تھی، وہ آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے. جب وہ آپس میں ہی لڑتے رہیں گے تو وہ رعایا پہ کیا توجہ دیں گے؟ نہ انہیں پیٹ بھر اناج میسر ہوتا، انہیں یعنی رعایا کو پیٹ بھر اناج بھی نہیں ملتا، اور نہ ہی رہنے کے لیے ان کے پاس محفوظ مکان تھے. ہر جگہ ناانصافی کا دور تھا. لیکن یہاں پر یہ دیکھو آپس میں ہی وہ لڑ رہے ہیں دونوں بھی. مہاراشٹر میں جگہ جگہ دیشمکھ، دیشپانڈے وغیرہ وطندار تھے، لیکن رعایا پر ان کی توجہ نہ تھی. ملک سے انہیں کوئی محبت نہ تھی، انہیں صرف اپنی وطنداری اور جاگیرداری عزیز تھی. وطنداری کے لیے وہ اکثر ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کرتے تھے. ان کی لڑائیوں کے نتیجے میں رعایا بدحال تھی. ان تمام باتوں سے عوام تنگ آ چکے تھے اور چاروں طرف بے اطمینانی پھیلی ہوئی تھی. آپس میں دیکھو یہ لڑائی کر رہے، تصویر سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو ہر طرف کیا تھی؟ بے چینی اور بے اطمینانی تھی. شیواجی مہاراج نے یہ حالات دیکھے تو انہوں نے رعایا کی خوشحالی کے لیے ملک میں سوراج قائم کرنے کا بیڑا اٹھایا. جب شیواجی مہاراج نے دیکھا کہ یہ ہماری ریاست ہے اور یہاں دوسرے آ کر حکمرانی کر رہے ہیں اور رعایا جو ہے کیسی ہے، پریشان ہے، انہیں پیٹ بھر اناج نہیں مل رہا ہے، رہنے کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے، تو انہوں نے عزم کر لیا کہ میں جو ہے سوراج قائم کروں گا. جھگڑالو وطنداروں کو اپنا اطاعت گزار بنایا اور سوراج کی بنیاد رکھنے میں ان کی مدد لی. رعایا کے ساتھ ناانصافی کرنے والی طاقتوں کا مقابلہ کیا، ظالم حکمرانوں کو شکست دی، سچائی اور انصاف کی بنیاد پر ہندوئی سوراج کی بنیاد رکھی. یہ سوراج ہر مذہب اور فرقے کے لوگوں کے لیے تھا، اس میں کسی قسم کا بھید بھاؤ نہیں تھا. شیواجی مہاراج نے سوراج میں ہندو اور مسلمانوں کی کوئی تفریق نہیں کی. انہوں نے ہر دھرم اور مذہب کے سنتوں، ولیوں اور بزرگوں کی عزت کی. شیواجی مہاراج کے ان کارناموں سے ہمارے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے. شیواجی مہاراج نے کیا کیا؟ جو آپس میں جو دیشمکھ، دیشپانڈے جو وطندار تھے آپس میں ہی لڑتے تھے، ان کو پہلے اپنا اطاعت گزار بنایا، انہیں اپنے اعتماد میں لیا اور پھر انہوں نے سوراج کی بنیاد رکھی. اور پھر جو رعایا کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے ان کے ساتھ مقابلہ کیا ان طاقتوں کے ساتھ اور ان کو شکست دی، یعنی ان کو ہرا دیا، اور پھر انہوں نے ہندوئی سوراج کی بنیاد رکھی. لیکن اس سوراج میں جو ہے ہر مذہب، ہر فرقے کے لوگوں کو انہوں نے شامل رکھا، کسی قسم کا بھید بھاؤ یعنی تفریق یعنی فرق نہیں کیا. ہر دھرم کے، مذہب کے سنتوں، ولیوں اور بزرگوں کی انہوں نے عزت کی. آگے دیکھیں گے شیواجی مہاراج سے تقریباً 300-400 سال پہلے مہاراشٹر میں کئی سنت ہو گزرے ہیں. شیواجی مہاراج نے ملک میں سوراج قائم کرنے کے لیے ان سنتوں کی تعلیم اور ہدایتوں سے فائدہ اٹھایا. سنتوں کی ان ہدایات اور تعلیم کا حال اگلے سبق میں پڑھیں گے. یہ دیکھیے یہ مختلف سنت ہے، الگ الگ سنت ہے. سنت جو ہے نام دیو، تکارام، یہ اس زمانے کے سنت ہو گزرے ہیں. تو انہوں نے ان کی تعلیمات، اور جو بھی سنت ہوتے ہیں جیسے ہمارے سنت یعنی کہ جو اچھی تعلیمات دے، جیسے پنڈت وغیرہ جو ہو گزرے، پنڈت تو نہیں کہیں گے، سنت یعنی جیسے ہمارے مذہب میں پیغمبر ہوتے ہیں، نبی ہوتے جو ہمیں اچھی تعلیمات، ہم کو جو ہے انہوں نے اچھی تعلیمات دی ہے، ہم ان کے ہی بتائے ہوئے راستوں پر، سنت پر عمل کرتے ہیں. تو ویسے ہی یہاں پر ان کے دھرم میں سنت ہو گزرے ہیں جنہوں نے بھی جن کا کام یہی تھا کہ لوگوں کو راہ دکھائے اور اچھی راہ پر چلنا سکھائے. تو انہی کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے جو ہے اپنے سوراج کی بنیاد رکھی. ان سنتوں کی تعلیمات کے متعلق جو ہے ہم اگلے سبق میں سنتوں کی تعلیمات اس میں ہم پڑھیں گے. امید ہے بچوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.